السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مومن کے اکرام اور مرتبہ سے متعلق احادیث نمبر 14۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ انہیں ان صحابہ پر فضیلت حاصل ہے جو ان سے مالداری اور بہادری کی وجہ سے کم درجہ کے ہیں۔ ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کمزوروں اور بے کسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔ بخاری حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہاری مدد ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو کمزور ہو، یعنی معاملہ اور برتاؤ میں سخت نہ ہو بلکہ متواضع اور نرم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور سمجھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے کہ فلاں بات یوں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھ کر اس کی بات کو ضرور پورا کر دیں۔ اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دوزخی کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو مال جمع کر کے رکھنے والا، بخیل، سخت مزاج، مغرور ہو۔ بخاری حدیث نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے ذکر کے وقت ارشاد فرمایا، دوزخی لوگوں میں ہر سخت طبیعت، فربا بدن، اترا کر چلنے والا، متکبر، مال و دولت خود جمع کرنے والا اور پھر اس کو خوب روک کر رکھنے والا، یعنی سائل کو نہ دینے والا ہے۔ اور جنتی لوگ وہ ہیں جو کمزور ہوں، یعنی ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو، وہ دبائے جاتے ہوں، یعنی لوگ انہیں کمزور سمجھ کر دباتے ہوں۔ مسند احمد، مجموع الزوائد حدیث نمبر 18۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کمزور سے نرم برتاؤ کرنا، والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام یعنی ماتحت لوگوں اور نوکر چاکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ ترمذی حدیث نمبر 19۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر صدقہ کرنے والے کو لایا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے، ان کے لیے نہ میزان عدل قائم ہوگی اور نہ ان کے لیے کوئی عدالت لگائی جائے گی، پھر ان پر اجر و انعام اتنے برسائے جائیں گے کہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے اس بہترین اجر و انعام کو دیکھ کر تمنا کرنے لگیں گے کہ ان کے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور اس پر وہ صبر کرتے۔ طبرانی مجموع الزوائد حدیث نمبر 20۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہتا ہے۔ مسند احمد، مجموع الزوائد حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں
وہ پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ابو یعلا مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 22۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیماری، فکر، رنج و ملال، تکلیف اور غم سے دوچار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری۔ حدیث نمبر 23۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 24۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجہ میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی قدر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔